یہ تو ہو گئے سیاسی اور سپریم کورٹ کے معاملات، لیکن سڑک کے اوپر بھی وکلاء احتجاج کر رہے ہیں۔ میں پروگرام کے اس حصے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس احتجاج کی منطق کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کو سسٹین کتنا کریں گے جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ کو بتا رہا ہے کہ ان معاملات کو وہ کیسے ٹیکل کر رہا ہے۔ جج صاحبان اپنے اعتراضات بذریعہ خطوط یا اپنے واک کے ذریعے جب وہ واک آؤٹ کرتے ہیں وہ رجسٹر کروا رہے ہیں، تو وکلاء یہاں پر کہاں پر کھڑے ہیں اور ان کے احتجاج سے کیا حاصل ہوگا؟ ہمارے پاس میاں رؤوف عطا صاحب موجود ہے، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بڑا اہم عہدہ ہے، آپ اس کو مدر آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں جس کو یہ ہیڈ کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ریاست علی آزاد صاحب ہے، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ، ایکولی امپورٹنٹ ایز فار اسلام آباد ہائی کورٹ از کنسرن، اور ریاست صاحب جو ہیں ہم نے ان کو نعرے وارے مارتے دیکھا ہے، ہمیں بتا رہے تھے کہ احتجاج مزید جاری رہے گا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی۔ اگلا فیز چلے میں اس سے شروع، کیا ہے اگلا فیز احتجاج کا آپ کے؟ ہم نے طلعت بھائی اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس دن ہم نے جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن جس کے اندر ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ جس دن فکس ہوں گی، وکلاء صاحبان تھرو آؤٹ دا کنٹری، کراچی سے خیبر تک لوگ مارچ کرتے ہوئے، لانگ مارچ کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ آپ کے پٹیشن لگی ہوئی ہیں، یا تو پٹیشن نہ لگا رہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ تحریک ہے، یہ جاری رہے گی۔ ہم یہ لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑ کے یہی ہے کہ اس 26ویں ترمیم کو جب تک دو آپشن ہے، یا پارلیمنٹ اس کو وڈرا کر لے یا سپریم کورٹ پاکستان اس کو سٹرائک ڈاؤن کر لے۔ آپ کے کہنے پہ کیوں کرے؟ دیکھیں اس آئین کے اندر آرٹیکل 8 پڑھے نا، نہیں آپ کے کہنے پہ کیوں کرے؟ ہم نہیں کہہ رہے، ہم آئین کی زبان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر جو پارلیمنٹ فارغ اس میں دیکھیں نا، لیجسلیشن کرنے کا طریقہ کار جو کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے، اگر اس سے ریپگنٹ ہے آرٹیکل 8 ہے، 2 to 7 ہے، آرٹیکل 175(3) ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا کہ انجنکشن آف اسلام، کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جو اس سے ریپگنٹ ہو، تو ہم نے اس کے اندر ہم نے گراؤنڈز لیے ہوئے، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ایجیٹیٹ کیا بیفور، ہم کہتے ہیں کہ فل کورٹ سپریم کورٹ بیٹھے، کلیکٹیو وزڈم آئے۔ آپ ساتھ نہیں ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس میں تھوڑا سا ان کو گزارش کرتا چلوں کہ ابھی جو ان کی تحریک جو انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا کل یا پرسوں جو احتجاج ہوا ہے وہ پوری طرح ناکام ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر موجود ہیں یہ خود، اور ڈسٹرکٹ بار کے بھی صدر موجود تھے، پنڈی سے بھی تھے، ٹوٹل 15 یا 20 وکلاء صرف اس پوری 3 بار کی طرف سے شریک ہوئے۔ ان کو کیا کیا گیا، انہوں نے پھر کراچی سے وکلاء بس کے ذریعے لائے گئے، وہاں سے بسوں کے ذریعے 2-3 بسوں کے ذریعے، اور وہ ان بیچاروں کی حالت یہ تھی، نوجوان وکیل تھے بیچارے، شاید اسلام آباد دکھانے کے لیے شاید لائے ہیں ان کو، دوستانہ ہمدردی تھا ان کا۔ وہ جب یہاں پر لائے گئے ان کو ان یعنی معصومیت کا اندازہ اس بات سے لگائے، ان کو یہ نہیں پتا تھا سپریم کورٹ کس طرف ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ نہیں تو ٹی وی کیمروں سے یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے کسی نے بتایا بھی سپریم کورٹ اس طرف ہے، آپ کس طرف جا رہے اس طرف واپس، پھر ان کو واپس لایا گیا کہ نہیں سپریم کورٹ اس طرف ہے، سپریم کورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آپ کا نقطہ کیا ہے؟ لیکن یہ ہے تو وکلاء یہ بار کو میاں صاحب نے انگلی کر کے ان کو دکھایا، ہم نے تو ریڈ زون میں جان ہی نہیں دیا گیا، تو میاں صاحب کہہ رہے کہ ان کو پتہ نہیں سپریم کورٹ کے ان کے رستے پہ نہیں جاتے۔ لیکن آپ کو احتجاج پہ اعتراض کیا ہے؟ آئین کا ایک اپنا طریقہ کار ہے نا، وضع کرتا ہے۔ اگر بھی کوئی آئین میں کوئی ترمیم کی تھی، اس کا ایک طریقہ کار ہے، پارلیمنٹ اس کے لیے موجود ہے نا، پارلیمنٹ بل پاس ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی جس ترمیم کے متعلق بات کر رہے ہیں اس پہ سیریز آف کنسلٹیشن ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کی، اس کے بعد پھر یہ اسمبلی میں بل ٹیبل ہوا، اس کے بعد یہ ایکٹ آف دی پارلیمنٹ سے ترمیم جو ہے 2/3 میجارٹی سے انڈر آرٹیکل 239 میں جو اس کا ویل ڈیفائنڈ میکنزم ہے اس کے مطابق پاس ہوئی، پاس ہونے کے بعد آئین کا حصہ بن گئی۔ اب آئین بن گئی، اس پہ عمل درآمد تو ہر حال میں ہونا ہے، اس کا طریقہ کار یہی۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جسٹس کیانی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ، انتظامیہ اور پارلیمنٹ کولیپس کر گیا ہے، تو یہ سڑک سے آواز نہیں آ رہی، یہ عدالت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، تو ان اے وے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، ان کے پوائنٹ آف ویو، ان کا پوائنٹ آف ویو لے لو، تو آپ اس کو اتنے سادگی سے نہیں ٹال سکتے کہ 12-14 وکلاء تھے۔ میں اس میں تھوڑا سا کہ ان کا بیان جو آج ہے وہ میرا تھوڑا کا بیان تھا، وہ عدلیہ اپنی جگہ موجود ہے، آئین اپنی جگہ الحمدللہ موجود ہے، ان کی سینیارٹی کولیپس ہوئی ہے، اس میں اس سینیارٹی کولیپس ہوئی ہے، کس نے کی ہے میں بتاتا ہوں اس میں نا پروسیجر، اس میں لیکن اس کا یاد صادق صاحب نے بہت سخت نوٹ لیا۔ ہاں جی، دیکھ میں نے بتا دوں ان کی سینیارٹی کولیپس ہوئی ہے،
لیکن کلیش بھی انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ٹرانسفر ہوئی ہے یہ اپوائنٹمنٹ بائی ٹرانسفر تھی, اور جب کوئی اس کی ٹرانسفر ہو کے ایک ہائی سے دوسری ہائی کورٹ میں آتا ہے کانسٹیٹیوشنل میں جو اس کا ویل ڈیفائنڈ میکنزم اس کے تحت, تو اپنے تمام سروس رائٹ ساتھ کیری کرتا ہے. اچھا لیکن اس کے اوپر واپس آئے تو آپ کے ساتھ تمام لوگ نہیں ہیں. جب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے بیہا پہ کہتا ہے, اور اس کے بعد دوسری بار جو ہیں پروونشل انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا. میں نے میاں صاحب پہ فیک نیوز والا کیس بنتا ہے, انہوں نے کہا ہے نا کہ 20 سے 25 یہاں سے لوگ نکلے, اب میں گنواتا ہوں اور آپ نے فوٹیج چلانی ہے اور فیک نیوز کا کیس اس پہ ڈیسائیڈ ہو جانا ہے. وہ ہوتی ہے جس کے سر پیر نہیں ہو, یہ آپ انیکوریٹ نیوز کہتے ہیں. یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ پیکا کے اندر جو لکھا ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. کم از کم خبر کی تشریح تو مجھے کرنے دینا. میں گزارش کروں, سپریم کورٹ میں جب 9:30 بجے گیا کہ 20 لوگ تھے نا, ملک کی 5 بار کونسلز ہیں, 3 ہمارے ساتھ ہیں, سندھ, بلوچستان, ان کے جہاں سے ہمارے بھائی وہاں سے ہیں, رائے بلیدی صاحب وہاں سے وائس چیئرمین, اور اسلام آباد بار کونسل. 3 بار کونسل ہمارے ساتھ ہیں, 2 ان کے ساتھ میجارٹی کے سائڈ پہ, 5 میں سے 3 ہمارے ساتھ. اچھا دوسرا, کل آپ نے دیکھا فوٹیج میں دیکھا کہ جی ان کو لایا گیا, معصوم لوگ تھے, بسوں پہ آئے بھائی, 3 دن کا وہ سفر کر کے احتجاج کیا, ان کا جذبہ جنون آپ نے دیکھا ہے, لاٹھی چارج کے آگے وہ کیسے کھڑے تھے, وہ معصوم لوگ تھے, وہ ایک کاز کے لیے نکلے, اس ملک کے لیے نکلے. دیکھیں جس پارلیمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی گھر کا جذبہ جنون دفن ہو چکا تھا, انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ, اس پارلیمنٹ کو یہ ساورن کہہ رہے ہیں جس کا پروڈکشن آرڈر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, اس پارلیمنٹ کو ساورن کہہ رہے ہیں جس کے اندر سے پارلیمنٹیرین کو اٹھایا جاتا ہے, اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. صاحب آپ کے جوش خطابت کا میں بڑا مداح ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ پہلے تو کم از کم مجھے یہ حق دیجیے بطور صحافی کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ فیک نیوز کیا ہے یا نہیں ہے, وہ بھی آپ نے حق لے لیا. نمبر 2, آپ نے یہ بھی حق لے لیا کہ پارلیمان کو کیا ترمیم کرنی چاہیے اور کس ترمیم کو آپ کے کہنے پہ سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے. نمبر 3, آپ نے یہ بھی حق لے لیا کہ کس طریقے سے عدالتوں کو کنڈکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ. یہ بہت زیادہ حقوق آپ طلب کر رہے ہیں, لیکن اس آئین کے اندر میں نے بار کا آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بار کا دیکھیں, وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف جوڈیشری. Where does it say in the constitution? دیکھیں جوڈیشری, bar and bench. No, we are integral part. Bars are not mentioned in the constitution. اچھا کیا مجھے بتائیں آئین کی تشریح ایک ڈینٹر کرے گا؟ نہیں, عدالت وکیل کرے گا, لا ایکسپرٹ کرے گا, جورسٹ کرے گا. آئین کہتا ہے نو, ہم روز کورٹ کو اسسٹ کر رہے ہوتے کہ یہ لا ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. ہم جاتے کورٹ کہتی ہے, ہم اپنے کیس بھی لے کے جاتے ہیں کورٹ کو, ہم اسسٹ کرتے ہیں. وکیل کا کہیں پہ آئین میں ذکر نہیں ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ, آپ بار کونسل ایکٹ دیکھیں, وکیل کا کہاں ہے؟ ایکٹ ہے نا, وکیل ایکٹ بار کونسل میرے صدر بیٹھے ہیں, تھوڑا سا گزارش ہوں صدر نے پاس بھیج دیو. نہیں, میں نے بار کونسل کی بات کی نا, بار کونسل مشکل بال ہے, ریگولیٹری باڈی ہے ہماری پاکستان بار سر. میں بتاؤں, دیکھیں یہ ان کا جیسے فرمانا تھا کہ 2-3 بار, میں بتاؤں جو وکلا کی پاکستان کی سب سے بڑی جو ریگولیٹر ہے اور ریگولیٹری باڈی ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے. اس نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ اس نے جاری کی. اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان ہے جو میچور وکلا کی ایک باڈی ہے سر, اس کے اندر انہوں نے اس کی انہوں نے بھی سپورٹ ایوی بار ہے گا, جوس والا بار دے گا, سپریم کورٹ بار ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا. سندھ ہائی کورٹ بار نے اس کو اپریشیٹ کیا, بلوچستان ہائی کورٹ بار نے اس نے اپریشیٹ کیا, جو وہاں پنجاب بار کونسل نے اس کو کیا, کے پی کے بار کونسل نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور جو اس کے باڈی نے ڈسٹرکٹ بار تھی انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا. لیکن میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں, میں نے صرف ایک جج کا ذکر کیا, آپ کو پتا جوڈیشری کے اندر سینئر پیونی جج جو ہیں وہ بھی اس قسم کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. جج صاحبان جو ہیں وہ خطوط لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے. There is a lot of anger. میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ اگر بار جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہیں جج صاحبان کے یا آئین کے ایک نقطہ نظر کو, تو آپ کے یہاں سے یہ اینگر تھوڑا سا سٹیم آؤٹ کروانا چاہیے نا. آپ نے ایک اور پوزیشن لی ہوئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں نے حکومت والی لی, میں نے آئینی پوزیشن لی سر, میں نے آئینی پوزیشن لی ہے. آئین کے اندر ایک وہ جو ابھی جو پاور بھی ہے. دوسرا آپ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا ایک 20 پیجز نوٹ دیکھیں, جی میں نے پورا پڑھا ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا پریزیڈنٹ جو فریم آف ورک آف دی کانسٹیٹیوشن ہے ہم اس کے پابند ہیں, وہ اس کو پرووائڈ کریں. آپ کے گھمسان کی لڑائی نے جتنا ہمیں قانون پڑھایا ہے, وہ دے نال 4 ججاں دا سپریم کورٹ دا جیڑا لیٹر ہے وہ بھی تے پڑھو نا, وہ ایک جج کا بائنڈنگ ہو گیا, 4 ججز کا اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹرز کی کوئی حیثیت نہیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج کیا کہا ہے؟
क्या उन्होंने कहा कि जी तहम्मुल रखें, तसल्ली रखें। हाँ, ये मामला अच्छा तहम्मुल रखें। एक सेकंड तलत भाई, मेरी ये सवाल का एक सेकंड, उन्होंने साफियों से कहा था जब उन्होंने कहा कि जी डोगर साहब की सीनियरिटी का इशू, कहते जब जुडिशल कमीशन में आएगा हम उसको देखेंगे, वो अभी जुडिशल कमीशन में पहुंचा नहीं, एक रोस्टर जारी होता और मोहसिन कियानी साहब को सीनियर से एक स्टेप 7 जजेस की सीनियरिटी डिस्टर्ब, आपके जो सियासी साथी हैं, आज आपके जो सियासी साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उसी जस्टिस डोगर के सामने जाकर प्लीड कर रहे थे जी। जिस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतराज करते हैं उसी इलेक्शन कमिश्नर के सामने जाकर प्लीड कर रहे थे। तो मतलब ये जब उनका केस लगेगा तो वो क्या बांग्लादेश पॉलिटिकल थे ना, हम कहते हैं कि जज आया है लेकिन उसकी रीजन क्या है, आर्टिकल 181 आप पढ़े ना, वो जब तक हल्फ नहीं लेंगे इस कोर्ट के जज नहीं हो सकते। भाई आइन की बात है तलत भाई, हम कैसे नहीं डिसाइड करेंगे, हम बात करेंगे ना, बात करेंगे ना, कोर्ट डिसाइड करेगी। हमारा आर्गुमेंट यही है, हमारा आर्गुमेंट यही है। सीनियरिटी का इन्होंने कहा कि जी 7 लिखा है 200 में, बताएं मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है? नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप डिसाइड नहीं करेंगे। लिखा हुआ है कि वो परमानेंट जा रहा है, आर्जी तौर पे जा रहा है, 1 महीने के लिए जा रहा है। देखें आइन के अंदर लिखा, हम बताएंगे कोर्ट को, हम नहीं इसीलिए कोर्ट ने पूछा, हम चैलेंज भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी ना। चाचा खाम भाई आपसे पूछा नहीं है, ये मुल्क आइन के तहत चलेगा या आपके पूछने से या मेरे पूछने से चलेगा? अदालत चलाएगी, पार्लियामान चलाएगी और इंतजामिया चलाएगी। पार्लियामेंट जब ये सारे इदारे ना उसमें प्रेस है ना बाहर है, ट्रैकोटमी ऑफ पावर आइन के अंदर बता दी गई 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। उन्होंने गल भी सुन लो प्रेसिडेंट। देखिए उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने एक जो अपना चैनल यूज किया, जो लीगल फोरम यूज किया, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, वो उनकी मुस्तरद होगी लीगली। अभी उनके पास रेमेडी अवेलेबल है, वो जाएंगे, जो उनके पास फॉर्म अवेलेबल है उसके जाएंगे, अपना चैलेंज करें कि मेरी सीआरटी डिस्टर्ब हुई है, उसमें वो फाइल कर लेंगे पिटीशन जहां भी होगी। आज उसका इशारा भी की जगह सारी हुकूमत की सर दूसरी बात में करो, आपको आइन और कानून की बात करनी चाहिए। सर मैं दूसरी बात करूं, हम तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं। तला साहब मैं दूसरी बात, आइन और कानून अपनी देह को कौन खट्टा कहता है? अपनी देह को कौन खट्टा? हम कहते हैं कि जो बात मेरा काम नहीं कि मैं हुकूमत का ब्रीफ लेके चलूं। सर 26 तरमीम का मैं चलूं तो आप पीटीआई के मैं इस मुल्क के अंदर नो आई हैव नो नेक्सस, नो रिलेशन, नॉट एट ऑल। आपने उस पे इल्जाम लगाया, ये कहेंगे फिर बात। मैं पहले 26 तरमीम का इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि एलीट क्लास की बजाय जो पहले डिफेंस, क्लिफ्टन और मखसूस चैम्बरों से, गुलबर्ग से, लिबर्टी से जजेस आते थे, वो इस दफा नहीं लिए गए। अंदरूने सिंध से आए, अंदरूने सिंध से, लाड़काना से, सखर से, मैं सर मीरपुर खास से, मीरपुर खास से मैं बात करूं, बलूचिस्तान से, चागी से, कलकात से, अब 3-4 साल बाद दोबारा उन्हीं को दोबारा हाई कोर्ट का जज लगा दिया। मुझे एक और सवाल का जवाब, मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए बिल्कुल इख्तिसार के साथ। ये फरमाइएगा कि आप हतमी तौर पर क्या इस तहरीक जिसको आप कहते हैं उससे क्या अचीव क्या करना चाहते हैं एंड रिजल्ट, और कब तक अचीव कर पाएंगे? मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगा। हम ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, हमने एक लीगल वे अडॉप्ट किया है। हम कहते हैं हमारी डिमांड है कि फुल कोर्ट उसमें बने और कलेक्टिव विजडम आ जाए, दी देन सुप्रीम कोर्ट। कल जो ऐड हुए उनके बगैर हमारा ये मुतालबा है कलेक्टिव विजडम आ जाए, हमारी दरखास्तें डिसमिस कर दें, हमें मंजूर है, मंजूर हो जाए, हमें मंजूर है। और जितना अरसे तक ये नहीं होता हम हमारी जदोजहद है, हम इस मुल्क के लिए आइन और कानून की बात करते हैं। इस वक्त मेरी जदोजहद ये कि मैं प्रोग्राम जरा तरीके से खत्म करूं। गो अहेड जी बताइए। आइनी तौर पे इनका मुतालबा दुरुस्त नहीं है, आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। 26 तरमीम मैंने इनको बताया पहले ही, जब वो आइन का हिस्सा बन चुकी है उसके मुताबिक जो आइन से रिलेटेड मामला हैं, जहाँ आइन की तशरीह दरकार होगी या जहाँ पर वायरिस ऑफ द लॉ के मुतालिक कोई नुक्ता जो है उस पर तशरीह दरकार होगी तो उसके मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही सुन सकता है, उसके सिवा रेगुलर बेंच या फुल कोर्ट नहीं सुन सकती। वो कैसे सुन सकते हो? दूसरी 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 113 आसमा जिलानी के बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए गए, पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन भी किया। आप मुझे बताएं कि जज साहबान अपने कंटेम्प्ट के केसेस सुनते नहीं सुन सकते? अपनी जात से हो तो वो अपनी जात अदालत की सुनते हैं। कंटेम्प्ट 2 तरह की होती है ना, देखिए मेरी बात एक ऑर्डर की कंटेम्प्ट। मेरा सवाल तो अपने अदालत की कंटेम्प्ट के केसेस सुनते हैं ना? कंटेम्प्ट को कोर्ट सुनते हैं ना, तो वो अदालत का हिस्सा होते हुए किस तरह सुन सकते हैं? ना, वो जज खुद नहीं सुनता। अगर उस जज की कंटेम्प्ट से मुतलका है
اچھا جن جج صاحبان نے 26ویں ترمیم پر ایک سٹے دے دیا، آپ نے وائلیٹ کر دیا، وہی کورٹ سنے گی۔ جن جج صاحبان نے 26ویں آئینی ترمیم پر اپنا ذہن بتا دیا، وہ ان کو بیٹھنا چاہیے اس ترمیم کے اوپر؟ دیکھیں اب اس کے بعد آپ کیا بنگلہ دیش لے کے جائیں گے؟ یہی سپریم کورٹ سنے گی نا۔ میں ہی سننا چاہ جو رہا دی دین سپریم کورٹ کی بات کریں، جو کانسٹیٹیوشن بینچ میں وہ بھی بیٹھے، جو نہیں، ادر دین جج ہے وہ بھی بیٹھے، اور میں نے کہا جو کل والی اس سے پہلے والی سپریم کورٹ کی بات کرو، جو ججز ابھی ہیں، جب آپ نے کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ابھی کنسٹیٹیوشنل پٹیشن کس کے سامنے، دا دین والے کے سامنے فائل کیا یا دا ناؤ والے؟ اس وقت فائل کی نا، وہ تو پینڈنگ ہے ان کو۔ ابھی آپ کس کے سامنے پیش، دا ناؤ والے کے پیچھے یا دا دین والے کے پیچھے؟ موجودہ دے سامنے جا رہے ہو یا پہلے والے نے اسی انہاں دی گل کر رہے ہیں۔ I have to leave it there.